رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن، یعنی چلتا پھرتا قرآن۔ اب آپ مجھے بتاؤ، قرآن پہ عمل کرنا آسان ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا مشکل ہے۔ جس پیغمبر نے سب سے پہلے خود قرآن پہ عمل کر کے دکھایا ہو، یہ عمل خود اس پیغمبر کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ اپنی تعلیمات کو سب سے زیادہ خود فالو کر رہے ہیں، سب سے زیادہ خود۔ تو انہی تعلیمات میں قرآن نے چونکہ بار بار یہ بات کہی ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے، دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، تو اس پر سب سے پہلے عمل کس نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے دنیا کو ایسا مسافر خانہ سمجھ کے بتایا، دکھایا کہ آج ہمارے لیے اس بارے میں نبی کو فالو کرنا بہت مشکل، ایسا دنیا کو مسافر خانہ سمجھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات، کھجور کی چھالیں ہوتی تھیں، کوئی گدا نہیں، کوئی نرم بستر نہیں، اور جب گھر کا سامان دیکھا تو ایک چمڑے کا مشکیزہ پیالہ لٹکا ہوا ہے پانی پینے کے لیے، یہ کل کائنات۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھ سکتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، ان کے تو محلات اور صبح و شام عیش و عشرت میں، اور آپ سید الانبیاء، تمام پیغمبروں کے سردار، آپ کا یہ حال۔ تو اب آپ دیکھیں نبی نے جواب کیا دیا۔ ہمارا کوئی مرید آئے ہمارے پاس اور ہماری غربت دیکھے، اور میری تو غربت نہیں ہے الحمدللہ، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، فرض کریں غریب ہوتا میں اور کوئی مرید آتا، مفتی صاحب یار آپ کے گھر میں یہ ٹوٹی ہوئی چارپائی، آج کسی پیر کے گھر میں کوئی مرید چلا جائے نا، آپ کے گھر میں صوفہ نہیں، چٹائی پہ بیٹھیں گے، ویسے تو بڑے بڑے سفر ہو رہے ہیں، تو میں فوراً رو پڑوں گا نا، اپنے اس مرید سے پھوٹ پھوٹ کے گلے مل کے رو پڑوں گا بھائی کیا بتائیں یار، یہ تو بس دنیا ہے جو دیکھ رہی ہے ہمیں چمکتا ہوا، اندر کے حالات تو آج تمہیں پتہ چلے ہیں، اور بس کیا کریں بھائی، اب کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، سفید پوش، یہی تقریریں ہو جائیں گی نا۔ میں کر نہیں رہا یہ تقریریں، مثال دے رہا ہوں، کہیں آپ گلے مل کے مجھ سے رونا شروع کر دیں، بھائی بند کریں نا 2 منٹ کے لیے۔ تو پھوٹ پھوٹ کے رونا، پیر ایسے ہی کرتے ہیں، جاہل پیر جو ہوتے ہیں نا، پھر بس کیا کریں، بس اب یہی ہے کہ بھائی اللہ کی طرف سے صبر کرنا چاہیے، دنیا آخر میں تقریر جھاڑوں گا کہ دنیا مسافر خانہ ہے، ایسا ہی ہوگا نا، بس کیا کریں صبر کریں۔ اور آپ جیسے جب نالائق مرید ہوں گے تو پھر یہی ہوگا، بزمان حال یہ بھی کہہ رہا ہوں گا اس کو میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، جیسے آپ کسی کے غم میں اس کے ساتھ شرکت کریں تو اس کو بھی رونا آ جاتا ہے، بھائی کسی کا بچہ مر گیا، وہ بیچارے کو 2-3 دن کے بعد صبر آیا، آپ گئے گلے مل کے رونے لگے، تو پھر اس کو دوبارہ رونا آتا ہے نا تھوڑی دیر کے لیے۔ تو بھائی کوئی ہم ہوتے، غربت میں پڑے ہوئے ہوتے، صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے، کوئی مرید آ کے روتا، 2 آنسو بہاتا، یار آپ کی یہ حالت، تو 4 آنسو ہمارے بھی اس موقع پہ نکل جاتے، اپنا غم یاد آ جاتا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہ آپ کی بھی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے کہ عمر تم نے میرا غم یاد دلا دیا، واقعی میں اس غربت میں، نا 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 نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تو اتنا عقل مند ہو کے ایسی باتیں کر رہا ہے، تجھ سے یہ توقع نہیں تھی، تجھے کیا ہو گیا؟ بجائے غمزدہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں تم جیسا عقل مند ایسے کر رہے ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارے لیے آخرت اور ان کے لیے دنیا؟ تو یہ تو اللہ نے جتنا ہمیں دے دیا یہ بھی بہت ہے، ہم تو آخرت کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو سفر میں ہو اور درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا ہو۔ تو ہم تو کچھ دیر یہاں آئے ہیں لیٹنے کے لیے، 2 نوالے بھی مل جائیں بہت ہے۔ یہ تھا دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کا تصور، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیشکش کی کہ یہ احد پہاڑ سونے کا بنا دوں، فرمایا کہ نہیں،
اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں ایک وقت پیٹ بھر کے ملے شکر ادا کروں, ایک وقت بھوکا رہوں تو صبر کروں. دیکھو جب تک بھوک نہیں لگتی کھانے پہ شکر کی توفیق نہیں ملتی. ایک وقت بھوکا رہے گا پھر ملے گا تو شکر ادا کرے گا. ہم شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ 3 ٹائم توند بھرتے ہیں, ہم نے بھوک اور پیاس دیکھی نہیں ہے, اس لیے ہمیں ہری ہری سوج رہی ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں مکان کیوں نہیں ہے, میری گاڑی کیوں نہیں ہے, میرا یہ کیوں نہیں, وہ کیوں نہیں, بچے سٹی اسکول میں کیوں نہیں پڑھ رہے, بچوں کی فیسیں کیوں نہیں جا رہی, کیونکہ توند ہماری طبیعت کے ساتھ بھری ہوئی ہے. غریب کے یہ مسائل نہیں ہوتے. غریب کہتے روٹی مل جائے, روٹی پیٹ بھر جائے بہت ہے. کیا بتائیں یار, واقعات بہت ہیں. ابھی نماز کے بعد جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں, 2-4 واقعات بتاؤں گا انشاءاللہ جس سے تھوڑی سی عبرت کی آنکھیں کھلیں گی کہ مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے ہماری.